اللہ حافظ گائز. میں بھی ریڈی ہوں. تو ابھی ہم لوگ ملیں گے دوپہر کا. ہماری گاڑی آ گئی ہے. دیکھیں 2 7 اوکے. دیکھیے 2 7 2 6 کیا ہوتا ہے 12. جی ٹھیک ہے. اب 13 and 14 آنسر کیا آئے گا ادھر 14. گڈ. چلے اب 3 8 اوکے. ہمارے پاس آنسر تو 14 آ گیا ہے نا. اوکے 3 8 15 and 16. چلیے لکھیں یہاں پہ 16. گڈ. اب 6 9 دیکھیں 16 19. احمد علیشا آپ دونوں کا اسکول میں دن کیسا گزرا ہے؟ بہت اچھا گزرا تھا. آپ ہی بہت مزے کیے تھے. جی آپ کو پتہ ہے اتنے زیادہ ہم نے سے 30 پلس 28 ایسے اتنا زیادہ پلس کیا تھا. پھر جا کے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس آنسر آیا تھا سال میں 335 دن ہوتے ہیں. 335 نہیں ہوتے 365. 365. تو علیشا آپ کا دن کیسا گزرا؟ آپ ہی سب سے پہلے ہم نے کام کیا تھا اپنا ہوم ورک مطلب اور پھر ہم نے اس کے بعد لنچ کیا تھا کام ختم کرنے کا. پھر ہم نے تھوڑی دیر بعد کھیلا تھا. پھر بریک میں ہم نے کھیلا تھا. پھر بریک کے بعد چھٹی ہو گئی. پھر چھٹی میں کھیلنے لگے اور پھر گاڑی آ گئی. ٹھیک ہے. تو گائز جیسا کہ آپ سب نے سنا تھا کہ احمد اور علیشا کا دن کتنا اچھا گزرا ہے. تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں میرا دن کیسا گزرا. تو یہ ہمارے جو شروع ہوا تھا وہ ایک گفٹ سے ہوا تھا. مجھے یاد آیا گائز 1 منٹ میں اپنے بھائی سے بات بول لوں. بھائی چاہیے آپ کی کلاس کا ٹائم ہو جلدی جائے. جی بس آپ کی کام تھا کچھ نہیں ہوتا. جائے کام کیجیے جلدی. تو گائز احمد بھائی تو چلے گئے. تو پھر ہم جب اسمبلی میں گئے. بچوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رمضان قریب ہے تو آپ سب گناہوں سے دور رہیں. یعنی گناہوں سے بالکل دور رہیں. اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور نیک کام زیادہ سے زیادہ کیجیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنی کسی بھی چیز کا غلط استعمال نہ کیجیے. جیسے آنکھ سے کچھ غلط مت دیکھیے, زبان سے کچھ غلط مت کہیے. صرف باڈی پارٹ سے نہیں اور بھی کسی چیز کا غلط استعمال مت کیجیے گا کیونکہ ان کے گناہ بھی ہمیں ملتے ہیں. اور میم نے کہا تھا جھوٹ بالکل نہیں بولنا ہے کیونکہ اگر آپ جھوٹ سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا اور آپ یعنی بخشش فرما دے گا. اور پھر اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کے جو جھوٹ کے ساتھ ساتھ سارے گناہ ہیں وہ بھی اللہ معاف نہیں کرے گا اور آپ کو جھوٹ کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی. وہ اس لیے کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. کہتے ہیں نا جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور اس لیے کیونکہ ہم ایک برائی کو چھپانے کے لیے جب جھوٹ بولتے ہیں اس ایک برائی کا بھی ہمیں گناہ ملتا ہے اور اس جھوٹ کا بہت گناہ ملتا ہے. کہتے ہیں نا جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. پھر میم نے کہا ہمیں کہ جیسے ہم لوگ جیسے فنکشنز ہوتے ہیں کریکٹرز ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ پہلے ہی تیاری کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں رمضان کی بھی تیاری شعبان کے ہی مہینے میں کر لینی چاہیے. تو کھائیں کیونکہ یہ روزہ ہوتا ہے. ہم چھپ کر بھی کھا سکتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن نہیں کیونکہ روزہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کو یعنی مسلمان کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حاضری کا یعنی محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے
हमें कभी कभार हलाल चीज़ों से भी दूर रहना पड़ता है. हम छुप कर भी खा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की हाज़िरी हमें महसूस होती है. अल्लाह ताला तो देख रहे हैं, वो तो गुनाह हमारे यानी हमें वो हमारा तो गुनाह लिख रहे हैं फरिश्ते. फिर अल्लाह ताला हमें सज़ा देगा उस गुनाह का. तो इसलिए हमें वो गुनाह नहीं करना चाहिए. हमें 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 हमेशा रमज़ान के महीने में गुनाहों से बचते रहना है, बख्शिश मांगनी है, और हलाल हराम चीज़ों से कभी कभार, हराम चीज़ों से तो हमेशा दूर रहना है, और हलाल चीज़ों में रोज़े के दिनों में कभी कभी दूर रहना पड़ता है. तो हम लोग सही हो गए. फिर तो मेरा तो दिन बहुत अच्छा गुजरा है. तो गाइस, मुझे आप लोगों से ये गुजारिश करनी थी कि आप सब, जैसे हमारी मैम ने हमें नसीहत की, वैसे ही कीजिए. यानी रमज़ान यानी रमज़ान के महीने में बुराइयों से बचें, अपनी बुराइयों की माफ़ी मांगे, यानी गुनाहों की. अपने किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, और झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा, क्योंकि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत होती है. और क्या कहते हैं, कभी चोरी मत कीजिएगा, गीबत मत कीजिएगा, और हमेशा हराम चीज़ों से दूर रहिएगा. और क्या कहते हैं, जैसे और भी बहुत कुछ गुनाह के काम मत कीजिएगा. और आप सब रमज़ान की यानी रमज़ान की बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा. हम सब भी तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल. आप सब भी बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा, और अपने रमज़ान में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यानी रोज़े रखिएगा. और अगर आपका कोई रोज़ा रह जाता है तो आप उसे अगले महीने में, यानी जो रमज़ान यानी रमज़ान से अगला महीना होगा, आप उसमें वो बचे हुए रोज़े रख लें. यानी जो आपने नहीं किए थे, जैसे आपका एक रोज़ा रह गया था, आप वो अगले महीने में कर लें. तो फिर आपने कोई रोज़ा छोड़ना नहीं है. अगर छूट भी गया है तो दूसरे महीने में कर लें, लेकिन आपने जानबूझकर नहीं छोड़ना, क्योंकि उसका गुनाह भी है और ये गलत बात भी है. तो फिर मेरी आप लोगों से यही गुजारिश थी. आज के लिए इतना ही. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्लाह हाफ़िज़.